کرناٹک میں حجاب کا تنازع جاری ہے۔ اسی دوران SSLC امتحانات بھی شروع ہو چکے ہیں، تو اسی دوران ایک مدعا اٹھا تھا کہ باحجاب طالبات کو اجازت دی جائے یا نہیں۔ وہیں کئی مقامات سے یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ انہیں اجازت نہیں دی گئی، انہیں حجاب اتار کر جانا پڑا، تو کئی طالبات نے حجاب کے بغیر امتحانات دینے سے انکار کیا۔ تو کئی مقامات ایسے بھی تھے جہاں حجاب کے ساتھ طلباء نے امتحانات دیے ہیں۔ تو وہیں اب کرناٹک کے ضلع گدگ کے ایک اسکول کے 7 اساتذہ کو معطل کیا گیا ہے۔ ان اساتذہ پر الزام ہے کہ انہوں نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں باحجاب طالبات کو امتحان ہال میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ معلومات کے مطابق شہر گدگ کے CS پاٹل ہائی اسکول میں امتحانات کے دوران چند طالبات حجاب و برقع پہن کر امتحان ہال میں نظر آئیں۔ امتحان ہال میں موجود اساتذہ نے طالبات کو حجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت دے دی، جس کے بعد ان اساتذہ کے خلاف اب کارروائی کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک میں گزشتہ 3 مہینوں سے حجاب کو لے کر تنازع جاری ہے۔ حکومت کرناٹکا کی جانب سے کلاسز کے اندر حجاب پہننے پر پابندی عائد کی گئی تھی اور حکومت کے اس حکم کو کرناٹک ہائی کورٹ نے برقرار رکھا ہے، جس کے بعد اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جلد سماعت سے انکار کیا ہے، وہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کہتا ہے اور کب اس معاملے میں سماعت ہوگی اور اس پر کیا فیصلہ آئے گا۔ کرناٹک میں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، نئے نئے تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک حجاب تنازع اور مسلمانوں کے بائیکاٹ کی مہم چھیڑی گئی تھی، تو اب اس کے علاوہ حلال گوشت کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ BJP لیڈر CT روی نے تو حلال گوشت کو ایک طرح کا معاشی جہاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقتصادی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے ساتھ تجارت نہ کریں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حلال گوشت استعمال نہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ حلال مسلمانوں کا ایک مذہبی عمل ہے، ہم آہنگی 2 طرفہ ہونی چاہیے، یک طرفہ نہیں۔ اس طرح کی بات CT روی نے کہی۔ وہیں رشی کمار سوامی نے منگل کے روز حلال گوشت کے خلاف مہم شروع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کا حلال گوشت خریدنا جرم کے مترادف ہے۔ ویسے ملک کی بڑی کمپنیاں جن کے مالک خود ہندو ہیں، ہندوستان سے صرف حلال نہیں، حلال بیف ایکسپورٹ کر کے ہزاروں کروڑ کا منافع کما رہے ہیں، لیکن کبھی ان کمپنیوں کے خلاف ہندوتوا تنظیموں کے سورماؤں کو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج درج کرایا ہو۔ دراصل یہ صرف سیاسی کھیل ہے جو صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ ویسے جس طرح کے حالات ہندوستان میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اس کی اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، اپنے تجزیے پیش کر رہا ہے کہ الیکشن ہے اس لیے ہو رہا ہے، RSS کا غلبہ ہے اس لیے ہو رہا ہے، اور BJP کو ہرانے کے چکر میں مسلمان سب کچھ ہارتا جا رہا ہے۔ حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو نہ مسلمانوں کی فکر رہی ہے اور نہ مسلمانوں کے مسائل کی، اور مسلمان انہی پارٹیوں پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ہم خود ایک طاقت بن کر ابھریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہمیں پارٹیوں پر نہیں بلکہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر بھروسہ ہوگا۔ ہم اپنی تاریخ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اسی کے مطابق اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی یہ چیزیں ممکن ہیں۔ فقط BJP کو کوسنے سے کبھی حالات نہیں سدھرنے والے ہیں۔ ہم خود سوچیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، وہاں کون سی RSS تنظیم کام کر رہی ہے؟